مجھے آج جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے عملی تنقید۔ عملی تنقید کو اطلاقی تنقید بھی کہتے ہیں، اپلائیڈ کرٹیسزم بھی کہتے ہیں، اور تنقید کا وہ طریقہ کار بھی اس کو کہا جاتا ہے جو نظریاتی تنقید کے علاوہ جتنے بھی طریقہ کار استعمال کیے جاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں عملی اور اطلاقی تنقید پر اظہار خیال کروں، بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں تنقید کے بارے میں بتاؤں کہ تنقید ہے کیا چیز۔ تنقید سماجی معنوں میں کسی کی برائی کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، لیکن ادب میں تنقید کے معنی ہوتے ہیں لٹریری کرٹیسزم کے۔ لٹریری کرٹیسزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ادبی فن پاروں کی قدر و قیمت کا تعین کرنا، ان کی اچھائی اور برائی کو پیش کرنا، اس کی خوبیوں کے اسباب و عوامل بتانا، اس کی خامیوں کی نشاندہی کرنا، اور بالآخر آخری حصے میں اس کے بارے میں فیصلہ دینا، جس کو ویلیو ججمنٹ بھی کہتے ہیں۔ تو تنقید کے معنی ہوئے تعین قدر یا ایویلویشن، انگریزی میں زیادہ آسان ہوگا، یہ سمجھنا کہ کوئی ادب پارہ کس درجے کا ہے، کس معراج تک پہنچا ہوا ہے، اوسط درجے کا ہے یا ادنیٰ درجے کا ہے۔ تنقید کی پوری تاریخ ہم اردو کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اردو تک محدود نہیں ہے۔ تنقید کی پوری تاریخ عالمی تنقید کے حوالے کے بغیر نہیں سمجھی جا سکتی۔ اس لیے اگر آپ پس منظر میں جانے کی کوشش کریں تو اتنی گنجائش بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یونانی تنقید کیا تھی، اور افلاطون نے کیا کیا، اور ارسطو نے کیا کیا، لارنس جائلس نے کیا کیا، اور ٹی ایس ایلیٹ نے کیا کیا، اور آئی اے ریچرڈس نے کیا کیا، اور میتھیو آرلنڈ نے کیا کیا۔ لیکن بالآخر میں بتانا یہ چاہوں گا کہ اردو میں اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ ہر تنقید جو لکھی جاتی ہے، بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ لکھنے والا کسی ادب پارے پر لکھتا ہے، کسی غزل پر، کسی نظم پر، کسی نظم کے شاعر پر، کسی غزل کے شاعر پر، کسی مرثیہ نگار پر، اور اس کی اچھائیاں اور برائیاں تلاش کرتا ہے۔ کبھی کبھی اس کے فن پارے کا تجزیہ کرتا ہے، اس کی اچھائیوں اور برائیوں کی نشاندہی کرتا ہے، اس کے صنائع اور بدائع کو بتاتا ہے۔ نقائص کو بیان کرنے میں وہ بتاتا ہے کہ کہاں کہاں معائب لفظی ہیں، کہاں کہاں معائب معنوی ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ کہیں تاکید لفظی تو نہیں ہے، کہیں تاکید معنوی تو نہیں ہے۔ یہ تمام بحثیں جو ہیں، جن کا آغاز ہوتا ہے اس بات سے کہ ادب پارے کی ویلیوز، ادب پارے کی قدریں، ادب پارے کے قدر و قیمت کی اہمیت کن باتوں سے متعین ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ ہم عالمی تنقید میں جانتے ہیں، اور اردو تنقید والے بھی اب ظاہر ہے کہ اس قدر ترقی یافتہ ہیں کہ ان تمام چیزوں سے باخبر ہیں، وہ یہ کہ تنقید کے حوالے سے اگر ہم ادب پر پہنچنا چاہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ادب میں زبان کس طرح کی استعمال ہوئی ہے، جس کو ڈکشن کہا جاتا ہے۔ ادب میں اسلوب بیان کس طرح کا استعمال کیا گیا ہے۔ ادب میں اگر اظہار کے طریقے میں براہ راست طریقہ اظہار اختیار کیا گیا ہے تو کیا سپاٹ زبان استعمال کی گئی ہے، صحافتی زبان استعمال کی گئی ہے، صرف تفہیم اور کمیونیکیشن کی زبان استعمال کی گئی ہے، یا وہ زبان اس سے بلند ہو کر کے کچھ فنی خوبیوں کی بھی حامل ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی شاعر کی شاعری کا تجزیہ ہم کرنا مقصود ہے ہم کو، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی شاعری میں کچھ محاسن لفظی ہیں یا نہیں، مثال کے طور پہ تشبیہ ہیں یا نہیں، استعارے ہیں یا نہیں، علامتیں ہیں یا نہیں، تلمیحات ہیں یا نہیں، تمثیلات ہیں یا نہیں، رمز و کنایہ ہے یا نہیں ہے، اختصار کے ساتھ بات کہنے کی کوشش کی گئی ہے یا تفصیل سے بات کہنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص تجزیہ غزل کا کر رہا ہے تو پہلی شرط اس کی یہ ہوگی کہ وہ یہ دیکھے کہ غزل میں کس قدر ایجاز، اختصار اور کم سے کم الفاظ میں اپنے مدعا کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے نقاد نے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نقاد یہ طریقہ کار اس لیے اختیار کرتا ہے کہ ادب کے تمام طالب علموں کو معلوم ہے کہ غزل ایک ایسی صنف سخن ہے کہ جس کے ہر شعر کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں اور مکمل ہوتے ہیں۔ مکمل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاعر کو اپنے دونوں مصروں میں اپنی بات مکمل کر دینی ہوتی ہے، دوسرے مصرے میں اس بات کا تسلسل یا کنٹینیویشن نہیں جاتا ہے، اس لیے اختصار پر سب سے زیادہ زور دیتا ہے، اور اس بات پر زور دینے کی کوشش کرتا ہے اپنی عملی تنقید کے اندر کہ اس اختصار میں استعارہ اور تمثیل اور علامتوں کے استعمال سے تفصیل سے گریز کرتے ہوئے اشارے کنایے میں رمزیہ انداز میں اپنی بات کہنے کی کوشش کی ہے نہیں کی۔
خیر اس بات کی طرف میں بعد میں آتا ہوں، پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مغرب میں دراصل عملی تنقید کا آغاز سب سے پہلے ہوا۔ وہ اس طریقے سے کہ 20ویں صدی کے اوائل میں بہت سے نقاد ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ محسوس کرنا شروع کیا تھا کہ تنقید کے بارے میں بہت سے خیالات، تصورات اور نظریات کا ذکر بہت آتا ہے، لیکن ان نظریات کو اپلائی کر کے اور ان کا اطلاق کر کے بھی ادب پہ دیکھنے کی کوشش کی جائے۔ نتیجے کے طور پہ ایک بہت بڑی مثال ہے جس کو ساری دنیا جانتی ہے، آئی رچرڈس کیمبرج یونیورسٹی میں اپنے طالب علموں کے ساتھ انہوں نے یہ تجربہ کیا کہ انہوں نے یہ مفروضہ پیش کیا کہ جتنے بھی پرانے شاعر ہوتے ہیں، کلاسیکل شاعر ہوتے ہیں، قدیم شاعر ہوتے ہیں، ان کی عظمت تقریباً مسلم ہوتی ہے۔ اردو کے حوالے سے اگر ہم کہنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرض کیجئے غالب کا شعر ہے تو ہم فرض کیے بیٹھے ہیں کہ اچھا ہی ہوگا، آتش کا شعر ہے تو اوسط درجے کا ہوگا، میر کا شعر ہے تو سادگی بیان کا حامل ہوگا۔ لیکن آئی رچرڈس نے سوال یہ قائم کیا کہ جو چیزیں پہلے سے تسلیم شدہ ہیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کیننائزیشن، کینن تو انگریزی میں ہتھیار و بندوق کو بھی کہتے ہیں، لیکن لٹریچر میں کہتے ہیں کیننائزیشن، اس کو اردو میں ترجمہ کر سکتے ہیں استناد سازی، مستند کر لیا کسی چیز کو آپ نے۔ رچرڈس نے یہ دیکھنے کی کوشش کی اپنے طالب علموں کے حوالے سے کہ بعض شاعروں کے نام کو ختم کر کے ان کی نظموں کو اور ان کے شعری نمونوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اور کہا جائے اس کا تجزیہ کر کے اس پر عملی تنقید کر کے یہ بتاؤ یہ شاعری کس پائے کی ہے۔ وہ حیران رہ گیا یہ دیکھ کر کے کہ بہت سے بڑے بڑے شاعر، ان کی شاعری کو پڑھنے کے بعد طلباء نے یہ رائے قائم کی کہ نہیں یہ تو بہت اوسط درجے کی یا معمولی درجے کی شاعری ہے۔ بہت سے غیر معمولی شاعر نہیں تھے لیکن اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کی شاعری تو بہت غیر معمولی ہے۔ اس سے جو نتائج نکالے آئی رچرڈس نے، اس کی بنیاد پہ ایک ضخیم کتاب لکھی جو ساری دنیا میں مختلف زبانوں میں جانی جاتی ہے، اس کا نام ہے پریکٹیکل کرٹیسزم۔ ایک کتاب تو ان کی پرنسپلز آف لٹریری کرٹیسزم بہت مشہور ہے، دوسری کتاب ہے پریکٹیکل کرٹیسزم، عملی تنقید یا اپلائیڈ کرٹیسزم۔ اس عملی تنقید میں اس تجربے کا اظہار انہوں نے تفصیل سے کرنے کی کوشش کی۔ اب عملی تنقید میں ہوتا کیا ہے، اس کی طرف میں آتا ہوں۔ عرض کرنا یہ ہے کہ عملی تنقید میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی ادب پارے کو آپ اس کا وسیع مطالعہ نہیں کرتے بلکہ عمیق مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں ایکسٹینسو اسٹڈی اور عمیق مطالعے کو کہتے ہیں انٹینسو اسٹڈی۔ ایکسٹینسو اسٹڈی کی مثال میں آپ کو دوں، ہمارے اردو میں بھی الطاف حسین حالی یا شبلی یا ایون عالم السرور وغیرہ تک آپ اگر مضامین پڑھیں، ان کی تحریریں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی تحریروں میں جو باتیں پیش کی جاتی ہیں، مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ غالب کی شاعری میں استعارے اور علامتیں کثرت سے پائی جاتی ہیں، اور 25 شعر وہ پیش کر دیتے ہیں کہ اس میں استعارے اور علامتیں ہیں۔ یہ بتانے کی زحمت گوارہ نہیں کرتے کہ استعارے کہاں ہیں، استعارے کی نوعیت کیا ہے، اس استعارے کا کام کیا لیا ہے شاعر نے، استعارے کے معنی ایک سے زیادہ کیسے نکلتے ہیں، اور وہ اختصار بیان میں کیا معنی پیدا کر رہے ہیں وہ استعارے۔ عملی نقادوں نے یہ کوشش کی کہ یہ کہا کہ جب ہم عمیق مطالعہ کریں گے تو اس کے لیے طریقہ کار یہ اختیار کرنا پڑے گا کہ ہم انالیٹیکل کرٹیسزم کریں، تجزیاتی تنقید کریں۔ تو عملی تنقید کی سب سے بڑی شق جو پیدا ہوئی یا سامنے آئی مغرب میں، جس کو اردو والوں نے پچھلے 50 سال سے اپنا رکھا ہے، اور اس طرح کی چیزیں بہت لکھی گئی ہیں، اگر وقت ہوا تو میں اس کا ذکر بھی کروں گا۔ انہوں نے یہ کوشش کی کہ مختلف بڑی بڑی نظمیں، بڑی بڑی غزلیں، بڑے بڑے شاعروں کا کلام، ان کا تجزیہ کیا جائے۔ اب تجزیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک غزل آپ کے سامنے ہے تو غزل پہ مضمون نہیں لکھنا ہے، بلکہ غزل کے ایک ایک شعر کو الگ الگ کر کے آپ کو پہلے اس کا مفہوم بتانا ہے، پھر اس مفہوم میں ایک سے زیادہ معنی نکلنے کے امکانات اگر پیدا ہوتے ہیں تو اس کی نشاندہی کرنی ہے۔ اس میں اگر کچھ الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں جو لفظی معنوں میں استعمال نہیں ہوئے ہیں تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ دوسرے معنی کیا نکلتے ہیں۔ مثال کے طور پر غالب کے دیوان کا پہلا شعر ہے، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا۔ اس شعر کی تشریح خود غالب نے اپنے خط میں کی ہے، لیکن آج جب ہم اس پر مضمون لکھتے ہیں اور بڑے نقاد جب اس پر اظہار خیال کرتے ہیں تو غالب کے اس بتائے ہوئے مطلب سے کوئی سروکار نہیں رکھتے، اس لیے کہ شاعر جب شعر کہہ لیتا ہے تو اس کی ملکیت شعر پر ختم ہو جاتی ہے، وہ پبلک پراپرٹی ہو جاتی ہے، اور قاری کا یہ فریضہ ہے کہ وہ جن جن معنوں تک
اس شعر کے الفاظ اس کو پہنچاتے ہیں، ان معنوں تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ میں ساری اپنی تدریسی خدمات کے زمانے میں اپنے طلباء کو یہ باور کراتا رہا کہ اگر لفظوں سے اگر کوئی معنی نکلتے ہیں تو کوئی معنی غلط نہیں، اور اگر آپ اوپر سے شاعر کے منہ میں کوئی معنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ غلط ہو سکتے ہیں۔ نتیجے کے طور پہ اس طرح کی چیزیں کافی لکھی گئیں۔ علی گڑھ میں پروفیسر اسلو انصاری تھے جنہوں نے سب سے پہلے ایک کتاب لکھی، بڑی مشہور ہوئی وہ کتاب، اقبال کی 13 نظمیں۔ اب اقبال کی بڑی بڑی نظمیں، مثال کے طور پر لالہ صحرائی، مثال کے طور پر جبریل و ابلیس، مثال کے طور پر لیلین خدا کے حضور میں، مثال کے طور پر ذوق و شوق، مثال کے طور پر مسجد قرطبہ، مثال کے طور پر والدہ مرحومہ کی یاد میں، ان نظموں کے تجزیے کیے انہوں نے، اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ اقبال نے صرف سپاٹ انداز میں اپنے مدعا کو اور اپنے خیال کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے اپنے شعروں میں، یا اس کے کچھ گہرے معنی بھی ہیں، کچھ اندر سے بھی معنی نکلتے ہیں۔ تو اندازہ یہ ہوا کہ ایک ایک نظم جس کی تشریح آپ زیادہ سے زیادہ ایک صفحے میں کر سکتے ہیں، 50 صفحے میں انہوں نے اس کی تشریح و تعبیر کی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اس کے اندر اتر کے اور اس کے لفظی رشتوں کو سمجھنے کی کوشش کی، ان کے تلازمات کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کے استعاروں کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کے کنایوں کو سمجھنے کی کوشش کی، ان میں علامات ہیں تو ان کو سمجھنے کی کوشش کی، ان میں تلمیحات اگر استعارے کے طور پر استعمال ہوئی ہیں تو اس کی بھی کوشش کی۔ اب تلمیح کا لفظ بڑا عجیب و غریب ہے۔ عام طور پر طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ پرانے زمانے کی کسی چیز کا ذکر کر دینا یا کسی واقعے کا ذکر کر دینا تلمیح ہے۔ وہ تلمیح وہ نہیں ہے، وہ تو ایک سہارا ہے تلمیح کے لیے۔ مثال کے طور پہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، تو اگر ابن مریم کا ذکر ہے یا حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے اور میرے دکھ کے دوا کرنے کا ذکر ہے تو حضرت مریم کا حوالہ ضرور ہے، لیکن اگر ابن مریم کے لفظ کو دنیا کے لوگوں کی چارہ جوئی کے معنی میں اور کسی کے کام آنے کے معنی میں استعمال نہیں کر سکا ہے غالب، تو وہ تلمیح کا استعمال بے معنی ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تلمیح کسی نہ کسی اسٹیج پر آ کر کے استعارے کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقہ سے تمثیل ہے۔ کبھی کسی شاعر نے اگر کسی خیال کو، مجرد خیال کو، ایبسٹریکٹ تھنکنگ کو، ہوا کو، روح کو، حیات بعد الممات کو اور دوسری چیزوں کو مجسم شکل میں، اگر مرئی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، آپ کو دکھا کے کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کو ہم تمثیل کہتے ہیں۔ اس طرح کے نثر میں بھی کوششیں ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر کاروان خیال کے نام سے محمد حسین آزاد کے مضامین کا مجموعہ ہے، ان میں تمام مضامین تمثیلی نوعیت کے ہیں۔ سچ کو اور جھوٹ کو، صداقت کو اور کذب کو اور آسمانی طاقت کو اور زمینی صورتحال کو، سب کو انہوں نے انسانی شکل میں یا کرداروں کی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو تمثیل کی نشاندہی بھی کرنی جو ہے وہ عملی تنقید کا ایک حصہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ تشبیہات کا معاملہ ہے۔ اب تشبیہ تو بظاہر سمجھا یہ جاتا ہے کہ کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے مشابہ قرار دینے کو تشبیہ کہتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ نہیں سمجھتا ہے نقاد کہ تشبیہ میں مشبہ بہی اور وجہ شبہ کو پیش کرنے کی وجہ سے تشبیہ بنتی ہے، تو یہ نہیں معلوم ہے اس کے مشبہ بہی کا صرف ذکر کر دینے سے وہ استعارہ بن جاتا ہے۔ کسی انسان کو اگر کہیں یہ شیر کی طرح بہادر ہے تو وہ تشبیہ ہے، اور اگر یہ کہیں کہ ہمارا شیر آ رہا ہے تو وہ استعارہ بن گیا۔ چاند کو اگر، محبوب کو اگر چاند کہیں تو وہ استعارہ بن جاتا ہے، پھر وہ محبوب نہیں رہتا ہے۔ تو یہی کمال ہوتا ہے، اور شاعری کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، جس کو مغربی نقادوں نے خاص طور سے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے، وہ یہ کہ دنیا کی تمام چیزوں میں کچھ نہ کچھ رشتے ہوتے ہیں۔ ان رشتوں کی نشاندہی اگر نقاد کر پاتا ہے، مثال کے طور پہ اگر وہ کسی بزدل آدمی کو بکرے سے مشابہ قرار دیتا ہے، کسی بہادر آدمی کو شیر سے مشابہ قرار دیتا ہے، کسی وحشی انسان کو یا درندگی رکھنے والے آدمی کو شیر یا چیتے سے تشبیہ دیتا ہے، تو اس کو استعارے کے طور پر بھی استعمال کر سکتا ہے اور تشبیہ کے طور پر بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار جو عملی تنقید کا ہے یا اطلاقی تنقید کا ہے، اس کے اندر شعر میں استعمال ہونے والے الفاظ کو الفاظ کی سطح پہ کم اور استعارے کی سطح پہ زیادہ، تشبیہ کی سطح پہ زیادہ، علامتوں کی سطح پہ زیادہ، رمز و کنایہ کی سطح پہ زیادہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کم سے کم لفظوں میں بڑی سے بڑی بات کیسے بیان کر دی ہے شاعر نے۔ یہ اصل میں سب بڑی خوبی ہوتی ہے۔ تو مثال کے طور پہ میر کا شعر ہے، مشکل شعر ہے لیکن سناتا ہوں میں آپ کو، کہ آگے عالم عین تھا اس کا، اب عین عالم ہے وہ۔
آگے عالم عین تھا اس کا، اب عین عالم ہے وہ، اس وحدت سے اس کثرت تک اپنا تو سب گیان گیا۔ اب عالم عین تھا اس کا، سامنے نظر نہیں آتا آپ کو۔ عینیت کا نظریہ مائمیٹک نظریہ ہے پرانا، جو افلاطون نے کہا تھا کہ سب چیزیں آسمان پہ موجود تھیں، یہاں شاعر اور ادیب جتنے ہوتے ہیں اس کی نقل کرتے ہیں، وہ نقال ہیں۔ اس کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو صوفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں سوائے خدا کے وجود کے، خدا تعالیٰ کے جلوے کے اور کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، باقی چیزیں سب ہمارے خیال کی باتیں ہیں، مجازی حقیقتیں ہیں، حقیقی چیز نہیں۔ اب میر تقی میر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں کثرت ہے اور خدا کے ہاں وحدت ہے، اس وحدت سے لے کے اس کثرت تک کا دریا پار کرنا ایک شاعر کا بہت بڑا کمال ہے۔ اگر نقاد جو عملی تنقید کر رہا ہے وہ ان حقائق سے پردہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتا تو وہ عملی تنقید کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئی ریچرڈس کا ذکر میں نے کیا شروع میں۔ آئی ریچرڈس کا ایک شاگرد تھا جس کا نام تھا ایمسن۔ ایمسن نے کتاب لکھی جس کا نام تھا 7 Types of Ambiguity، ابہام کی 7 قسمیں۔ 7 Types of Ambiguity، ابہام کی 7 قسمیں۔ اس سے پہلے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اگر شعر کسی آدمی کی، کسی قاری کی سمجھ میں نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قاری کا قصور ہوگا، اس کی فہم کا قصور ہوگا، اس کی عقل کا نقص ہوگا۔ لیکن اس نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ شعر میں جو ابہام پیدا ہوتا ہے، اشکال پیدا ہوتا ہے، شعر جو ناقابل فہم بنتا ہے، جو آپ کی گرفت میں نہیں آتا، اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ شاعر نے شعر تو کہا ہو یا نظم تو کہی ہو، لیکن شاعر کے دماغ میں پہلے سے اس کا کنسپشن ہی کلیئر نہ ہو۔ تو جب کنسپٹ ان کا کلیئر نہیں ہو تو شعر کے اظہار کے اندر پوری طریقہ سے کامیابی اس کو نہیں ملی ہوگی۔ کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کنسپشن کلیئر ہے اس کا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ لفظوں پر گرفت ان کی مضبوط نہیں ہے، اور اپروپریٹ ورڈ جو اس کے پیچیدہ خیال کو پیش کرنے میں پوری طرح کامیاب ہو سکے، وہ الفاظ اس کے پاس نہیں ہیں، اس کی وجہ سے ابہام پیدا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ابہام پیدا ہوتا ہے پڑھنے والے کی سمجھ، عقل، شعور، مشاہدہ، تجربہ اتنا مختصر ہوتا ہے، طلبہ کیا مشاہدہ مختصر ہوتا ہے، وہ شاعر کے عظیم مشاہدے اور بڑے ویژن کا ساتھ نہیں دے پاتا، تو اس میں پرسنل ویژن اور جنرل ویژن کا فرق ہو جاتا ہے۔ شاعر کا پرسنل ویژن کیا ہے اور قاری کا جنرل ویژن کیا ہے، تو جب تک آپ اس کے فلسفے تک، اس کی فکر تک، اس کے تصورات تک، اس کے مافی ضمیر تک آپ پہنچنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک اس کے شعر آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ آخری بات اس نے یہ بتائی ہے کہ ابہام کبھی کبھی شعر میں یوں پیدا ہوتا ہے کہ ہم شعر کو اس کی تمام گہرائیوں تک جا کے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسی زمانے میں مغرب کے انگلینڈ کے بہت بڑے شاعر اور نقاد جن کا نام تھا ٹی ایس ایلیٹ، جن کی بہت مشہور کتاب ہے 3 Vices of Poetry، یہ ایک بڑا مشہور مضمون ہے کہ ٹریڈیشن انڈیویجول، خیر ان تفصیلات میں نہیں جاتا میں۔ تو ٹی ایس ایلیٹ کی نظم ہے ویسٹ لینڈ، اور اس ویسٹ لینڈ میں انہوں نے پہلی جنگ عظیم کے بعد جو پوری دنیا میں انتشار پیدا ہوا تھا اور اقدار کا بحران پیدا ہوا تھا، اس بحران پہ نظم کہی۔ اب اگر کوئی شخص اس زمانے کی صورتحال سے واقف نہیں، اگر کوئی شخص اس زمانے کے مسائل کو نہیں جانتا، اگر کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ پوری دنیا میں جو تصورات رہے ہیں شاعری میں، ان تصورات میں فلاں فلاں استعارے کی اہمیت کیا ہے، تو ان استعاروں کی معنویت کو پوری طرح سے نشانزد نہیں کر سکتا، تو اس لیے اس کی سمجھ میں وہ چیزیں نہیں آتی۔ اردو کے حوالے سے میں بتاتا ہوں آپ کو، مثال کے طور پہ اقبال کو لے لیجیے، اقبال کو زیادہ تر لوگ اردو جانتے ہیں۔ اقبال کی نظم ہے مسجد قرطبہ۔ اگر کسی نے یہ نظم پڑھی ہے، مشکل تو یہ ہے کہ ہمارے طالب علم اساتذہ بھی اکثریت ایسی ہے جو ٹھیک سے دل جمعی کے ساتھ اس کو پڑھتے ہی نہیں۔ اگر وہ پڑھے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ 64 مصروں کی یہ نظم جو ہے بظاہر نظر آتی ہے کہ مسجد قرطبہ کے اوپر لکھی گئی۔ اسپین میں قرطبہ جو شہر ہے، اس میں جو مسجد مسلمانوں نے بنائی تھی، اس کے اوپر لکھی گئی۔ لیکن اگر اس کی گہرائی میں جائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اقبال دراصل کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی تمام چیزیں جو ہیں فانی ہیں، اور اس حوالے سے اقبال نے ٹائم کے، یہ وقت کے فلسفہ زمان کو، وقت کے فلسفے کو سمجھانے کی کوشش کی، اور یہ بتایا ہے کہ دنیا کی ہر چیز امتداد وقت کے ساتھ ود دا پیسج آف ٹائم پرانی ہوتی چلی جاتی ہے۔ محض وہ چیزیں پرانی نہیں ہوتی، یا دیر سے پرانی ہوتی ہے، یا دیر سے فنا ہوتی ہیں جو مرد خدا یا مرد مومن یا مرد کامل کی بنائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں۔
تو اقبال نے اس مسجد کو ایک علامت سمبل کے طور پر پیش کیا ہے، اور یہ اسی لیے اقبال نے بار بار یہ کہا ہے کہ جب تک خون جگر شامل نہ ہو بنانے والے یہ تخلیق کرنے والے کے فن پارے میں، اس وقت تک اس کے اندر دوام نہیں آ سکتا، اس کے اندر کنٹینیویشن نہیں آ سکتا، وقت کی دستبرد سے اس کو بچایا نہیں جا سکتا۔ تو اقبال نے دراصل اس نظم کے حوالے سے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ مسجد قرطبہ ایک ایسی علامت ہے جسے پتہ چلتا ہے کہ قرون اولیٰ کے مسلمان عبد الرحمن الداخل یا طارق بن زیاد وغیرہ نے یہ نظم مسجد جو بنائی تھی وہ اس لیے دیر پا اور ابھی تک فنا نہیں ہوئی ہے کہ اس کے اندر دوامیت کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ تو اس گفتگو میں جو مسائل اور مباحث سامنے آئے، جس میں تنقید کی ماہیت کو بھی سمجھنے کی کوشش کی گئی، نظریاتی یا تھیریٹیکل کرٹیسزم کو بھی سمجھنے کی کوشش کی گئی، اور عملی تنقید کے مختلف مکاتب فکر کو سمجھنے کی کوشش کی گئی، نتیجے کے طور پر یہ عرض کیا جا سکتا ہے کہ عملی تنقید دراصل ادب پارے کو سامنے رکھ کر اس کی خوبیوں اور خامیوں کی قدر و قیمت کا تعین کرنا جو ہے دراصل وہی عملی تنقید ہے، اور زیادہ تر اس کا انحصار اب انالیٹیکل کرٹیسزم یا تجزیاتی تنقید کے اوپر ہے۔ اگر تجزیاتی تنقید اور انالیٹیکل کرٹیسزم کی حقیقت کو آپ سمجھ لیں تو عملی تنقید کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں رہ جاتا۔ بہت بہت شکریہ۔